ہم آپ کے سامنے ایسے ایشوز پر بات کر رہے ہیں جو عام طور پر ڈسکس نہیں کیے جاتے۔ خواتین کا ناخن بڑھانا، ان کا اپنے ابروؤں کو صاف کروانا، جسمانی خد و خال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، اپنے جسم پر اضافی چیز لگانا خوبصورتی بڑھانے کے لیے، چاہے وہ ناخن ہوں، دانت ہوں، خوبصورتی بڑھانے کے لیے آپ وگ لگائیں، اپنے بالوں کو لمبا دکھانے کے لیے ایکسٹینشن لگائیں، یہ سب حرام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو نیل پالش وغیرہ جو لگائی جاتی ہے، کیا وہ جو ہے وہ درست ہے، وہ جائز ہے؟ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام الف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے سامنے ایسے ایشوز پر بات کر رہے ہیں جو عام طور پر ڈسکس نہیں کیے جاتے، ان پر بات نہیں کی جاتی، یا عام فہم نہیں ہوتا، اور لوگ یہ سوال پوچھتے ہوئے بھی کچھ شرم محسوس کرتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں۔ ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو یقیناً ہم سے ایمان میں بھی اور ہم سے شرم و حیا میں بھی کہیں بہتر اور اعلیٰ لوگ تھے، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو لوگ ہیں، وہ یقیناً دنیا میں جو سب سے اعلیٰ ترین ایمان والے ہیں، ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہ اپنا شرعی مسئلہ پوچھنے میں کبھی کوئی ایسی جو ہم نے جس کو سمجھا کہ یہ شاید کوئی حیا کے خلاف بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھ لیتے، بلکہ ایسے ایسے سوال بھی خواتین آپ سے کرتی جو شاید آج کوئی مرد بھی نہ پوچھ سکے کسی مرد سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ سنجیدہ فکر لوگ جو ہیں، کبھی سوال مذاق میں، ہاں اضافی سوال اور خواہ مخواہ کا سوال در سوال یا الجھاؤ کے لیے سوال، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو سوال آپ کی شرعی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور جو آپ کی شرعی ضرورت کے متعلق ہے، اس میں پوچھنے میں کوئی قباحت اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک سوال عام طور پر کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارا معاشرتی مسئلہ بھی ہے، ظاہر ہے ہماری دینی تربیت نہیں ہوتی اور یہ بات ہمیں سمجھانا پڑتی ہے۔ خواتین آج یہ، اور آج کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، خواتین کا ناخن بڑھانا، ان کا اپنے ابروؤں کو صاف کروانا، ان کے جسمانی خد و خال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، اور یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی ودیت کیا ہے کہ کچھ چیزوں کو ظاہر ہے اسے اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، بہتر کرنا ہے، بناؤ سنگھار کی اسے جائز اجازت بھی ہے۔ اسی بناؤ سنگھار میں ہم دیکھتے ہیں اکثر دو چیزیں اس میں محسوس کرتا ہوں کہ بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں خواتین کے، یا پھر بڑے ناخن نقلی طور پر لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی بیاہ کے مسائل میں جو تقریبات ہوتی ہیں، اس میں جو نقلی ناخن ہیں وہ لگائے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم نقلی ناخنوں کے بارے میں کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے، کوئی بھی ایسی چیز کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنے جسم پر اضافی چیز لگانا خوبصورتی بڑھانے کے لیے، چاہے وہ ناخن ہوں، چاہے وہ خوبصورتی بڑھانے کے لیے دانت ہوں، خوبصورتی بڑھانے کے لیے دانتوں پر کوئی خاص اس میں دھات چڑھائی جائے، خوبصورتی بڑھانے کے لیے آپ وگ لگائیں، خوبصورتی بڑھانے کے لیے آپ اپنے بالوں کو لمبا دکھانے کے لیے ایکسٹرا جو ایکسٹینشن لگائیں بالوں کی، یہ سب حرام ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تغییر لخلق اللہ، یعنی اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اللہ نے آپ کے بال بنائے ہیں، ان بالوں کو ڈائی کیا جا سکتا ہے، ان کو سیاہ رنگ دینے کی بجائے باقی کوئی بھی رنگ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ناخن بنائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دانت بنائے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث آپ کی یہ بھی ملتی ہے کہ ان عورتوں پر لعنت فرمائی جن عورتوں کے دانت ان میں کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس کو پرانے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ اس میں تھوڑی سی جگہ بنانے کے لیے، تھوڑا دانتوں کو کھلا دکھانے کے لیے، یہ اس زمانے کا مسئلہ آج بھی ہوتا ہے کہ بہت کلوز دانت ہیں یا بہت آپس میں جڑے ہوئے دانت ہیں، ان کے اندر فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی جو ان بنی ہوئی چیز میں سے اپنی مرضی، اپنے خیال کے مطابق حسن پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دین آپ کی کس طرح سے تربیت کرتا ہے اور دین ہے کیا۔ اسی طرح بالکل اسی بات سے اگر ہم یہ اخذ کریں کہ اگر آپ نے اضافی نیل دکھانے ہیں اور آپ نقلی ناخن لگاتے ہیں تو یہ ایک جرم ہے، کیوں؟ یہ تغییر لخلق اللہ کے اندر آتا ہے۔
کہ اللہ نے آپ کے ایسے نہیں بنایا اور آپ نے لمبے لمبے ناخن لگائے عارضی نقلی تقریب میں اپنے آپ کو بہتر دکھائی دینے کے لیے. یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ کبیرہ جرائم میں سے ایک جرم ہے. اب آئیے کہ آپ کے اصلی ناخن ہوں تو وہ کتنے بڑھائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے شریعت نے ہر چیز کی حد مقرر کر دی، اور یہ شریعت اسی لیے دین ہے. یہ سابقہ مذاہب کی طرح مذہب نہیں ہے کہ آپ کو صرف چند عبادات کی بات بتائے. اس دین نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کی زندگی کی رہنمائی کی ہے کہ آپ رات کو اتارا ہوا لباس صبح کیسے پہنیں گے، آپ اپنا نیا لباس کیسے پہنیں گے، آپ لباس کیسے بنائیں گے. اس نے اس کی ساری توضیحات اور وضاحتیں اور تشریحات کر دی ہیں. یہ ایک ایمان والے کے پاس اتنا موقع نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ اپنی مرضی کی معاشرت اختیار کر سکے. تو آپ جیسے آپ کو بال کٹوانے کا حکم دیا، مثلا ایک ایسا شخص ہے جو بال لمبے رکھتا ہے اور بال خواتین کی طرح کے زنانہ اپنا حلیہ بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایسے مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں جیسے بننے کی کوشش کریں اور حلیہ اپنا خواتین والا بنانے کی کوشش کریں، چاہے وہ بالوں کے ساتھ بنائیں چاہے وہ بالیوں کے ساتھ بنائیں، ان پر بھی لعنت فرمائی. اور ایسے ہی عورتوں پر جنہوں نے مردانہ قسم کا اپنے آپ کو اس کو رجلا کہا یا رجلا کہا، جو اپنی لک جو ہے وہ مردانہ بنانے کی کوشش کرتی، ان پر بھی لعنت فرمائی. اسی طرح آپ کے ناخنوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے. جمعے کے حوالے سے آپ نے جو ارشادات فرمائے کہ کیسے آدمی کو جمعے کی تیاری کرنا چاہیے، اس سے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ جمعے پر صاف ستھرا لباس پہنے، اپنے ناخن تراشے. یہ ایک خاص لمٹ سے آگے جتنی آپ کو ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کی شیپ کے مطابق اس کو بناتا ہے، اور جب وہ آپ کے ماس سے، آپ کی جو جلد ہے اس سے جدا ہوتے ہیں تو ان کی حالت بھی بدلتی ہے اور ان کی رنگت بھی بدل جاتی ہے. تو وہاں تک آپ کو اپنی پوروں کے برابر کاٹنے چاہیے. ایک بات. پھر اس میں ایک اگلی بات یہ ہے کہ ناخن تو چھوٹے کر لیے، لیکن کیا نیل پینٹ، اس کے اوپر نیل پالش وغیرہ جو لگائی جاتی ہے، کیا وہ جو ہے وہ درست ہے، وہ جائز ہے؟ دیکھیے اگر تو زینت کے اعتبار سے ہو، ایک عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے اور اپنے محرم رشتوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ اگر استعمال کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ناخن اپنے برابر کر لیے. ایسے ناخن جس میں گندگی جمع نہیں ہوتی، وہ صاف ستھرے ہیں اور وہ شیپ بھی ان کی ٹھیک ہے، وہ انگلیوں سے آپ کی پوروں سے باہر بھی نہیں نکلے ہوئے. اب وہ پینٹ کرتی ہے ان کو خوبصورتی بڑھانے کے لیے، جائز ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ اسے نماز نہ پڑھنا پڑے. اس لیے کہ نیل پینٹ کے ساتھ وضو بہرحال نہیں ہوگا. وہ وضو آپ کی اس سرفس پہ پانی لگے گا اور وہ صاف کرے گا اس کو، اور آپ کا ہاتھ دھلے گا، تب ہی وضو ہوگا. اور وضو نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بوضوء، وضو کے بغیر نماز نہیں. اور بلکہ آپ نے اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. آپ نے وضو پر کتنا زیادہ توجہ دی. ایک صحابی آئے اور ان کی ایڑیاں خشک تھیں، تو آپ نے ان کو کیسے جو ہے وہ تعلیم دی کہ ایڑیاں جب تک تر نہیں ہوں گی تو وضو کرنے کے باوجود یہ جہنم میں ہوں گی. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا ہوگی. اور ظاہر ہے نماز تو تمام خواتین پر فرض ہے، تمام مردوں پر فرض ہے. اگر آپ نماز کے لیے اس کو صاف کر لیں، آپ ریموو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، یا آپ تقریب کے موقع پر آپ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں، لیکن بہرحال آپ کو نمازوں کے اوقات میں اسے اتارنا ہوگا اور اتار کر وضو کرنا ہوگا، اس لیے کہ وضو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ وضو کر کے لگا لیا جائے تو پھر وہ پورا دن اگر آپ وضو نہیں کرتے یا وضو نہیں کرنے کی ضرورت پڑتی تو اس میں آپ کو سہولت اور رخصت ہے. میری نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو نماز جو ہے وہ زینت کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور آپ یہ جو اضافی آپ کا نیل پینٹ ہے یا نیل پالش ہے، اس کو نماز کے اوقات میں بہرحال صاف کرنا چاہیے. ایک دوسری رائے موجود ہے علماء کی جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ جیسے آپ نے ساکس پہننے سے پہلے اپنے پاؤں جو ہے وہ دھو لیے تو اس کے بعد آپ اپنا مسح کر سکتے ہیں، لیکن یہاں مسح نہیں ہوگا. اگر آپ اسی نیل پینٹ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس صورت میں کہ آپ نے وضو کر کے ان کو پینٹ کیا تھا اور پھر آپ نے 1 یا 2 نمازیں پڑھی اپنے وضو کے ساتھ، یا 4 یا 5 نمازیں بھی پڑھ لی اپنے وضو کے ساتھ. اگر آپ کو وضو کی ضرورت پڑی نماز کے لیے تو آپ کو بہرحال اپنا نیل پینٹ اتارنا پڑے گا، اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند بھی کریں گے اور انشاءاللہ اس کے مطابق اپنے عمل کو بھی درست کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.